حضرت ادریس کی وفات کے بعد الومناتی مخلوق کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ قبیل کی قوم کے زیادہ تر لوگ جو جنگ ہار چکے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے باغ اٹھے۔ وہ اپنے علاقے سے نکلے اور دوسرے علاقوں میں جا کر بسنے لگے۔ ان میں سب سے نمایاں مصر تھا، جسے ماڈرن ورلڈ میں ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر الومناتی اور اس کے ماننے والوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے انسانوں کو اپنا شکار بنایا۔ تاریخ میں پہلی بار انسان غلام بنا لیے گئے۔ یہ دیو قامت مخلوق کافی طاقتور ہو چکی تھی۔ انسانی عورتوں اور حیوانوں سے وہ اپنی ناپاک نسل بڑھاتے جا رہے تھے۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ روئے زمین پر کوئی انسان، جانور یا سبزہ موجود نہ تھا سوائے چند ایک کے جو الومناتی زہر سے آلودہ نہ ہو چکا ہو۔ پھر اس مخلوق نے اپنی آخری حد سے آگے بڑھتے ہوئے زمین پر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور غلام انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مصر میں اس وقت پتھر تراشے جاتے تھے جو بڑے بڑے بتوں کی صورتوں میں بڑے مندروں میں رکھے جاتے تھے۔ ان الومناتی شیطانوں نے انسانوں کو کالے جادو یا بلیک میجک کا علم بھی سکھا دیا۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انسانوں سے افضل ثابت کر رہے تھے اور انسانوں کو بہکا کر اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرح اس زمین پر پہلی بار شرک کا آغاز ہو چکا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان ناپاک شیطانوں سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ شرک، نفرت، قتل و غارت، زنا، بدکاری ہر طرف عام ہوتی جا رہی تھی۔ یہ الومناتی زمین کے پورے نظام کو بدل کر اپنے نظام کو قائم کرنے جا رہے تھے، جس کے مطابق وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے اور انسانوں کو بدترین کام کروا کر انہیں ذلیل و رسوا کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس دور میں اس خلائی مخلوق کو الومناتی کی بجائے انوناکی کہا جاتا تھا۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت نوح یہ بات جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں جو اس قدر سرکش ہو چکا ہے، بلکہ یہ وہ شیطانی مخلوق ہے جو اس زمین کو اپنی ناپاکی سے گندہ کر چکی ہے اور اس دنیا کے انسان، جانوروں اور سبزوں میں انوناکی مخلوق کی جنس پھیل چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان انسانوں کو جو ان شیطانوں کے پیروکار تھے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے ہی خلاف ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ بہت جلد ایک خوفناک عذاب آنے والا ہے جو زمین اور آسمان دونوں طرف سے پانی کی صورت میں نازل ہوگا۔ آپ ایک بڑی کشتی تیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس میں امان دے دے گا۔ چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک جنگل کے پاس آباد ہو گئے اور ایک بہت بڑی کشتی بنانے لگے۔ وہاں پر قریب کوئی سمندر یا دریا نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے جب آپ کو کشتی بناتے دیکھا تو وہ آپ کا مذاق بنانے لگے اور کہا کہ کیا تم یہ کشتی سوکھے پر چلاؤ گے؟ الومناتیز یا انوناکیز مخلوق کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے خود عمل کرتی تھی، بلکہ وہ بڑے بڑے مندروں میں یا محلوں میں رہتے ہوئے اپنے حکم کے ذریعے یہ کام کروا لیا کرتے تھے۔ آج کے ماڈرن دور میں مصر میں پائے جانے والے بڑے بڑے پیرامڈز اور جانور کی شکلوں والے مجسمے، جن کے بارے میں آج تک کوئی صحیح اور اوتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ یہ پیرامڈز اور ان کی دیواروں پر نقش اور یہ مجسمے کیسے بنائے گئے، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جو اپنے علم اور طاقت کے ذریعے یہ کام کرتی تھی۔ یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جہاں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے وہاں جانور کی شکل والے دیوی اور دیوتا موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں اس وقت پائے جانے والے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا یا پیر جو الومناتی یا انوناکی زہر سے محفوظ تھا وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی میں انسانوں میں سے حضرت نوح اور چند ایک لوگ جن میں آپ کے بیٹے بھی شامل تھے سوار ہو گئے۔ عذاب کا وقت آن پہنچا، زمین کے اندر پایا جانے والا پانی زمین پھاڑ کر باہر آ گیا اور آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے گئے، اور پانی کا اتنا بڑا عذاب اس دنیا پر نازل ہوا کہ کسی زندہ چیز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس زمین کو الومناتی مخلوق سے پاک کر دیا گیا۔ کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی پرندہ اور کوئی انسان نہیں بچ پایا سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں ان سب واقعات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ مافوق الفطرت بات لگتی ہے اور ان باتوں کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ قرآن یا احادیث میں ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن اور احادیث آنے والی زندگی اور قیامت تک کی زندگی کے لیے رہنمائی ہیں۔ اس زندگی کے واقعات ضروری نہیں جو گزر چکی یا اب جن کے بتانے کا کوئی مقصد نہیں، بس عبرت کے لیے ان واقعات کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں۔ الومناتیز یا انوناکیز کا اپنا وجود آج ختم ہو چکا ہے، لیکن آج بھی انسان خود ان کی باقیات سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے انہیں دوبارہ زندہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ لیکن اب کی بار کوئی نبی یا عذاب نہیں آئے گا،
آئے گی تو بس قیامت۔ اگر ہم آج کے علم کے مطابق ان واقعات کو من گھڑت مان کر چھوڑ بھی دیں تب بھی کچھ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نوح کے دور میں جب انسانوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی تب بھی پوری زمین پر عذاب کیوں آیا؟ اگر پوری زمین پر پانی کا عذاب نہیں نازل ہوا یا صرف اس خطے میں ہوا جہاں پر وہ قوم آباد تھی تو دنیا بھر میں پائے جانے والے جانوروں کو کیوں محفوظ کیا گیا؟ مصر میں موجود پیرامڈز کیا ہیں اور کس نے بنائے؟ آسمانی پورٹلز کا ذکر آج سے ہزاروں سال پہلے اس صحیفے میں کیسے آیا جو بک آف انوک کہلاتا ہے؟ ہزاروں سال پہلے جانور کی شکل والے دیوتی دیوتا کس کی اختراع ہیں؟ ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیوں کی جاتی تھی؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرا نام ہے جنید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ۔